إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ پارہ نمبر ہے 20 سورۃ النمل۔ الحمدللہ کل ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر لی تھی، تھوڑا سا آج بھی دیکھ لیں گے کچھ آیات کو۔ اگر ہم یہاں شروع ہی سے بات کریں، پہلی آیت ہی سے بات کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ بارش نازل ہوتی ہے تو کون کرتا ہے، یہ جو باغات ہیں رونق والے یہ کون لا رہا ہے، یہ جو درخت ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، نہریں کس نے دی ہیں، پہاڑ کس نے دیے، دو سمندروں کے درمیان پردہ کس نے حائل کر دیا۔ تو ہم سب کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کے مقاصد، تو اس کا مطلب ہمارا بھی مقصد ہے کہ یہ بھی کہ ان چیزوں کے تابع نہیں ہو جانا، انہی چیزوں کے پیچھے دوڑ نہیں لگا دینی دنیا کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دنیا کو دل میں نہیں بسانا، ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلی ہے کہ تمام چیزیں اتفاق سے نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کن کے نظارے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اب جو اس وقت تھوڑا تھوڑا مایوس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے آیت 62 میں کہ یا کون ہے یہ بھی مجھے بتا دو۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ جو جواب دیتا ہے تم کو جب تم لاچار ہوتے ہو، یعنی بے کس ہوتے ہو، مجبور ہوتے ہو۔ اور یہاں پر جو لفظ یوز کیا گیا یہ ایسی بے کسی ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے۔ ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہو کہ تمہارا جو بچہ ہے بچ نہیں سکتا، تمہارے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تو سوچو، وہ تو یہی کہے گی نا میرے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے پھر کیا کیا، خوب تعویذ گھول گھول کے پیے، گلے میں بھی دھاگے لٹکا دیے، پھر بھی بچہ نہیں ہو رہا، مایوس ہو گیا نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر وہ لفظ یوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دعوت ہے کہ مایوس نہیں ہونا، جو اس قدر لاچار بھی ہو جائے کہ ڈاکٹرز اسے کہہ رہے تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، مریض بچ نہیں سکتا، تو بھی اس حالت میں مجھے پکارو، ہم ہیں دعا سننے والے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی ہے کہ نظریں آسمان کی طرف لے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف ہی نظر لے کر گئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ بھی ایک سنت ہے جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ یہاں پر آیت ہے 75، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا جتنی بھی چیزیں غائب کی ہیں نا، پوشیدہ چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی، اللہ نے اپنا علم بتایا ہے کہ ہم نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی قلم بنایا تھا، ٹھیک ہے، قلم بنایا، پین بنایا اور اسے کہا تھا لکھ، اس نے سب کچھ لکھ دیا تھا جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے۔ تو لوح محفوظ میں ایک ایک چیز لکھی گئی ہے، کس قوم پر عذاب آئے گا، کس کی تباہی ہوگی، کس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دے گا، کس کے لیے بشارتیں ہیں، کس کے لیے جنت ہے اور کس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے پھر ہوپ موجود ہے، کیا کہ مایوس مت ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے آنسو بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب آنسو لکھے ہوئے ہیں تو مطلب کیا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی سنے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا رب جس کو بارش کے ایک ایک قطرے کا پتہ ہے، ایسا رب جس کو درختوں سے گرتے ہوئے ایک ایک پتے کا پتہ ہے، تو کیا اس رب کو ہماری مشکل اور پریشانیوں کا نہیں پتہ ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہم سب کو پھر تسلی دی ہے۔ ہمارا بھی لکھنا ہوتا ہے نا، ہمارا لکھنا کیا ہوتا ہے، ابھی آپ لوگ بھی سب کچھ لکھ رہے ہو، پھر ہم حساب کتاب کرتے ہیں گھروں میں، وہ بھی لکھتے ہیں، پھر آپ لوگ اکٹھے شاپنگ پہ جاتے ہو، وہ ایک ہی زیادہ خرچہ کر دیتا ہے، پھر گھر آ کے حساب لگاتے ہو، آدھا تیرا تو آدھا میرا، ایسے ہی ہے۔ پھر ہم حساب لکھتے ہیں، ہمیں ہسبینڈ کو بتانا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسے ہوئی تھی، گروسری کرنا ہے تو ایک لسٹ تیار کرنی ہے ہم لوگوں نے، یہ ہمارے اور آپ کے حساب ہیں۔ لیکن یہ حساب ایسا ہے جو بہت بڑا حساب ہے، یہ ہاتھ جیت والے دن کا حساب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا لکھا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے نہیں پتا، تو نے مجھے خوش نصیبوں میں لکھا، بدقسمت میں لکھا، اگر بدقسمت لوگوں میں لکھ دیا، اہل جہنم میں لکھ دیا، تو ہمیں اہل جنت میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ دعا تھی، ہماری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے۔
آیت ہے 89، اور جو کوئی لائے گا نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس میں، خیر منہا، بہتر ہے، بہترین بدلہ ملے گا، اس کے اخلاص، اس کی نیت، اس کے ارادے کے مطابق ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو نیکی لائے گا۔ اللہ نے یہ یہاں پر نہیں کہا، ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، یہ اللہ نے یہاں پر نہیں کہا کہ جس نے نیک عمل کیے اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ خیر ہی خیر ہے، نہیں۔ اللہ یہاں پر جو لفظ لا رہے ہیں جاء، جو لائے گا، اس کا مطلب ہم بعض نیکیاں ایسی انسان کر دیتا ہے، ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے جو ہمیں نہیں پتا، وہ ہم ساتھ لے کر جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے۔ ہم نے کسی کے لیے کوئی چیز بنائی تو ہم بہت کیئر سے وہ چیز اس کے گھر لے کر جائیں گے، کیک بنا لیا، کیک ہی بنا لیا، اچھا چلو کیک تو پھر ایک ہم نے کھیر وغیرہ بنائی ہوگی نا، کوئی ٹرائفل بنایا ہوگا، اس کا ہوتا ہے رستے میں کوئی ایسے ہل نہ جائے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بہت پورے سفر میں نا بہت احتیاط کے ساتھ اس باؤل کو پکڑیں گے، کیسا نہ ہل جائے، ہم نے تو کیا اس کو سجایا اوپر سے تو ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے۔ اب جب ہم ٹھیک طریقے سے لے کر اس کے گھر تک پہنچ گئے نا تو وہ کامیابی ہے، رستے میں ہل گیا، وہ شیپ خراب ہوگی تو وہ کامیابی تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں کی جائیں گی، لیکن نیکیوں کو پھر ادھر ہی کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اہل جہنم کیا بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ڈھونڈیں گے، جب ان کے اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ ہماری نیکیاں تھیں، ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، ہم نے وہ بھی کیا تھا، وہ تو ہمارے رجسٹر میں نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، نیکیاں تم نے کی تھیں، لیکن پھر جو غیبتیں کی تھی کنویں میں ڈال دیا تھا سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آنکھیں کھول دی ان 3-4 لفظوں سے کہ دیکھو نیکیوں کو لے کر آنا ہے، بس نیکیاں کر کے یہ مت سمجھنا کہ نیکیاں کر لیں۔ سب پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو کیا سمجھے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، تو نیکیاں جو ہے لے کر کیسے جانی ہے، جو آپ سیکھ رہے ہو اس کو عمل میں لے کر آؤ۔ حج عمرہ پہ بھی ہم جاتے ہیں نا، تو اب کیا کیا، ہاں جی ہم تو حاجی بن گئے، نیم پلیٹ پر بھی آ جاتا ہے حاجی، ایسے ہی ہے نا، حاجی صاحب کہلواتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو۔ نہیں، حاجی صاحب تو تب بنیں گے نا جب عمل میں وہ چیزیں آئیں گی جو آپ نے وہاں پر سیکھا تھا۔ اللہ نے کہا تھا یہاں پر جو ہے طواف کرو، گھوم جاؤ، گھوم گئے۔ اللہ نے کہا یہاں پہ دوڑ لگاؤ، لگا لی۔ اللہ نے کہا یہاں پہ بریک لو، 2 نفل پڑھو، پڑھ لیے۔ یہاں پر جا کے پانی پیو، آب زمزم کا پی لیا۔ جیسے جیسے کیا ویسے ویسے کیا نا، جیسے جیسے اللہ کا حکم تھا، تو ویسے ویسے ہی جو دنیا میں اللہ کہتا ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں گھوم جاؤ، یہاں یو ٹرن لینا ہے، یہاں نہیں لینا، تو ہمیں ویسے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ وہ سب کچھ لے جائیں گے اگر روزے قیامت۔ تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کامیابی تب ہوئے تمہارے لیے۔ تو نقطہ کیا ملا کہ نیکیاں کرنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے، اور زبان کی حفاظت کرنی ہے تو یہ نیکی کی ہی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بھی پتہ چلا نا، کیونکہ غیبت کی وجہ سے نیکیاں جو ہے کنویں میں گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس دن گھبراہٹ نہیں ہوگی، امن میں ہوگا ایسا شخص۔ 2 خوف اور 2 امن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اکٹھے نہیں کیے جائیں گے۔ 2 خوف اور 2 امن، یعنی جو دنیا میں خوف سے رہے گا تو وہ وہاں پہ خوف سے نہیں ہوگا، وہ امن سے ہوگا۔ اور جو یہاں پر نہ ڈر ہوگا نا، وہ یہ نہ سمجھے وہ وہاں پر بھی نہ ڈر ہوگا، وہ اس دن وہاں پر خوف سے ہوگا۔ تو یہاں نہ ڈر بننا ہے کہ خوف ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ سورۃ القصص ہے، قصے کی جمع ہے قصص۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے۔ کیسے کیسے واقعات، جیسے پیدائش کا واقعہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا لاسٹ کل پارے میں، جو لاسٹ ہم نے پڑھا، کہ ابھی آپ بڑے ہو گئے ہو نا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی آپ چھوٹے ہی ہو، آپ لوگ واقعات سن کے بڑا خوش ہوتے ہو۔ ایسا ہی ہے فیڈ بیک جو ملا کہ واقعات سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے نا۔ تو چلو پھر ہم واقعہ ہی دیکھ لیتے ہیں، اور اس واقعات سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ میں نے محبت ڈال دی، کہ وہ روتے بھی تھے، دائی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے، فرعون نے تب بھی نہیں کہا جو جس کا بچہ اس کو دے دو، یا ہم نے تو کہا تھا بچوں کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ ایسی محبت ڈال دی فرعون کے دل میں بھی، اور ایسے ہی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈال دی نا انبیاء کرام کے لیے۔ ہم بھی سننا چاہتے ہیں انبیاء نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا۔ تو اس میں ہمیں بہت سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملیں گے، مختصر ہم دیکھیں گے، کچھ میں اپنے الفاظ میں سمجھا دوں گی۔ مثلاً کیسا کہ پیدائش کا ان کا واقعہ ملے گا، ان کی والدہ ام موسیٰ نے کیسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ مصر سے نکلنے کا واقعہ بھی ملے گا اس میں، کہ مدین میں گئے تھے، مدین سے جب واپس آ رہے تھے تو نبوت ملی تھی، وہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے۔ حروف مقطعات سے ہی یہ سورج شروع ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبرانی زبان کے کچھ الفاظ چیزوں کی شیپ کے ہوتے تھے، جیسے یہ تو سین میم ہمیں دیکھنے میں فیل ہو رہا ہے کہ اژدہا ہے۔ بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عبرانی لوگوں نے سمجھ لیا اور صحابہ کو پتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہمیں ایکسپلین نہیں کیا گیا ان باتوں کے بارے میں۔ پھر اس صورت میں ہمیں 5 قسم کی عورتیں بھی ملیں گی،
وہ عورتیں کون ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور کون ہے؟ اور ان کی بہن ہے۔ پھر وہ 2 لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی۔ پھر حضرت آسیہ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ بچ گئے تھے، یعنی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچانے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پھر اس میں فرعون بھی ملے گا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اسی طرح علی حجویری کو جو ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے نا داتا، اور ان سے اولاد جا کے مانگی جاتی ہے، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور ہمارے لوگ وہاں جا کے اولادیں مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کو دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، مبین کتاب، کھلی کھلی، یعنی کہ اس میں موٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں موٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، تمہیں ساری باتوں کی سمجھ آ جائے گی، سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آیت 4 دیکھو، اس میں فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کیسا تھا، یہ کون تھا؟ یہ قبطی یا آل فرعون اور اسرائیلیوں دونوں کا بادشاہ تھا، قبطیوں کا بھی اور اسرائیلیوں کا دونوں کا بادشاہ تھا۔ تو جب دونوں کا بادشاہ تھا تو دونوں کو دونوں ہی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تھا نا، لیکن یہ ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو دیکھتا تھا، انہیں ہی پروٹوکول مل رہا تھا، انہیں ہی سہولیات مل رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ تو اس نے بہت جیسا سلوک کیا وہ تو ہم انشاءاللہ آیت میں دیکھیں گے۔ مطلب سکولرز یہ کہتے ہیں جب 2 آنکھیں تھیں تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے تھا، دونوں کو ایکول رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی سکولرز کا کہنا ہے کہ یہ کانا تھا، ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، صرف قبطیوں کو ہی دیکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے کیا کیا دیکھ لو، آیت ہے 4، بے شک فرعون اس نے تکبر کیا زمین میں، یعنی اس قابل تھا نہیں، لیکن سمجھتا کیا تھا کہ میرے اوپر کوئی چیز ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسا تکبر اس نے کیا۔ کہتا تھا سب مجھ سے نیچے ہی ہیں، سب میرے ماتحت ہیں، سب پست ہیں، میں ہی شاندار اور میری ہی عزت سب سے اونچی ہے، بس جے ہو فرعون کی، وہ تو یہی چاہتا تھا۔ یہ پہلا جرم اس کا سامنے آ گیا کہ مصر کی زمین میں اکڑ کے پھرتا تھا، اور یہ کیسا تھا، اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا، قیدی بھی بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا میننگ یہی ہو گیا، گروہ در گروہ کر دیا تھا، یہ امیر، یہ غریب، یہ فلاں سوسائٹی، یہ فلاں سوسائٹی، تو یہ فلاں سوسائٹی، اور یہ فلاں محلہ، تو یہ فلاں محلہ، تو یہ فلاں محلہ، ہم بھی موجود ہیں اس میں۔ اور پھر یہ کیسا تھا، کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے بھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نمبر 3۔ پچھلی بات میں نے کیا کیا ہے کہ اس نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے اس نے کیا کیا، مطلب یہ ہے کہ کمزور اگر کسی گروہ کو سمجھ رہا ہے تو کس کو سمجھ رہا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کو کمزور سمجھ رہا تھا، تو قبطیوں کو کیا سمجھ رہا تھا؟ لاڈلا سمجھ رہا تھا، تو نسل پرست تھا، وہی بات کہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا، دوسری سے کانا تھا۔ چوتھا جرم کیا تھا؟ ذبح کرتا تھا بیٹوں کو، حالانکہ قرآن پاک میں ہی ذکر آتا ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ذبح کر دیتا تھا۔ اور ذبح جب کسی کو کیا جاتا ہے، ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں نا، تو خود گھر والے اندر تو نہیں آ جاتے نا، چاہے کسائیوں سے ہم ذبح کروائیں، پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو والدین کے سامنے ذبح کر دیتا تھا۔ اور جہاں پر بات قتل کی آئے گی نا، تو وہاں پر یہ کہ گلا دبا دیا جاتا تھا۔ دونوں طرح سے کام کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، اور زندہ رہنے دیتا تھا عورتوں کو۔ یہ بھی اس کا ایک مسئلہ تھا کہ ہماری عیاشی کیسی ہوگی، ہماری مستیاں کیسی ہوں گی، تو عمرہ کے لیے، وزراء کے لیے اس نے اپنے لیے اور اپنے لیے، ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے اس نے عورتوں کو زندہ رہنے دیا، بنی اسرائیل کی عورتوں کو جو مسلمان عورتیں تھیں۔ فلسطینی اس میں موجود ہیں، دیکھ لو، ساری آزمائشیں ان پر آئی ہیں، ایک ایک آزمائش نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائش سے پریشان ہو جاتے ہیں نا، 5 قسم کی آزمائشوں کے لیے یہ آیت موجود ہیں، وہ اس میں یہ ساری آزمائشیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اسی میں پوائنٹ 6 بھی ہے کہ بے شک وہ فساد کرنے والا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فساد تو سب سے بڑا یہ ہے نا کہ اللہ کا حکم جو کہا جائے اس کے ویسے ہی خلاف ورزی کی جائے، اس کا فساد تو آپ دیکھ لو کہ اس نے کیا کیا فساد یہاں پر کیے ہیں۔ تو یہ تھا فرعون، پریشان ہو گئے نا ہم کہ اس نے یہ کیا کیا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچوں کو ذبح بھی کر دیتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ یہ قصور کیا، یہ سب کچھ کیا۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو آیت 5 میں کیا کہتی ہیں، اور ہم نے چاہا کہ ہم مہربانی کریں اوپر ان لوگوں کے جو کمزور بنائے گئے ہیں زمین میں،
ٹھیک ہے، اس نے تو ڈیوائیڈ کر دیا کمزوروں کو، اس نے قیدی بھی بنا لیا کمزوروں کو، کمزوروں کی عورتیں تھیں ان کو بھی اپنی چاہتوں کے لیے رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مقابلے میں فوراً آیت 5 لاتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر ان پر مہربانی کی تھی، اور اللہ نے احسان کا لفظ نہیں کیا، من بڑی وزنی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ نے احسان کیا تھا، جن کو کمزور بنایا گیا تھا زمین پہ، کون؟ بنی اسرائیل، اللہ نے ان پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ سن لو، اور ہم نے بنائے ان کے لیے امام، مطلب دین کی امامت پھر بنی اسرائیل کو دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، بھول گئے تھے سبق تو تھا، حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے لیکن سبق بھول چکے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے لیے انہیں چن لیا تمام جہان والوں میں سے، قرآن ہی میں آتا ہے، تو ان کو دین کی امانت دے دی، تاج ان کے سر پر اللہ کہتے ہیں ہم نے رکھ دیا تھا دین کا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے، اور ہم نے ان کو وارث بھی بنا دیا تھا، یعنی مصر کے خزانوں کا بھی وارث بنا دیا تھا۔ پہلے کون تھا مصر میں خزانوں کا وارث؟ فرعون۔ اب اللہ نے کہا میں نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کر دیا تھا۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز، اور ہم نے اقتدار بھی بخشا تھا پھر ان کو زمین میں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ حکومت جب فرعون کی حکومت ہی ختم ہو گئی تو جو پیچھے بچے اقتدار تو ان کے پاس آ گیا تھا۔ اور ہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں، اور ہم نے دکھائی فرعون کو اور ان کے حامان کو۔ حامان کون تھا؟ وزیر تھا، آرمی وغیرہ کہتے ہیں اس کے انڈر ہی تھی۔ ان دونوں کے لشکر، ان میں سے اللہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے تھے۔ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ حامان کے لشکر اور فرعون کے لشکر کس سے ڈرتے تھے؟ ایک سوال ہے، تو وہ کس سے ڈرتے تھے؟ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں سے ڈرتے تھے۔ آج بھی فلسطین کے بچوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ بچوں کو کیوں قتل کیا جاتا؟ وہ بچوں سے بھی ڈرتے ہیں، مسلمان کے بچوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا ان کو کہ کہیں ہمیں کمزور نہ کر دیں، ہماری حکومت کو کمزور نہ کر دیں۔ تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہوپ لے کر آتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی بھی جب آزمائش آ جاتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آزمائش پہ انسان پورا اترتا ہے نا صبر کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اقتدار بھی دیتا ہے، سر پہ تاج بھی رکھ دیتا ہے، اپنی حکومت بھی ہوتی ہے، گھروں میں حکومتیں ہوتی ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ہمارا روب ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کا روب ہونا چاہیے۔ ان کا روب تھا، اسی لیے انہیں خوف بھی تھا کہ نسل ان کی ختم کر دیں۔ اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، آیت 4، جس میں ہم نے پوائنٹس دیکھے ہیں 6 طرح کے نا فرعون کے، تو وہ کہتے ہیں آج بھی آپ دنیا میں کوئی بھی حکومت چیک کر لو، حکمرانوں کو دیکھ لو، وہ ہر حکومت یہی کر رہی ہوگی دنیا میں، اگر پھر لو تو یہی سب کچھ چل رہا ہوگا، اتنا ہی ظلمات چل رہا ہوگا، تو فرعون چھوٹے چھوٹے آج بھی موجود ہیں۔ اب ہے نیکسٹ آیت جو ہے موسیٰ پر ہے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں نا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوں گے اللہ کے حکم سے، پھر انہیں نبوت ملے گی، اور ہمیں کہاں کیا کچھ اس میں ملے گا، مختلف قسم کے خوف بھی ملیں گے نیکسٹ آیات میں۔ کون کون سے خوف؟ ایک تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف، جب انہوں نے بچے کو سمندر میں بہا دیا تو خوف تو تھا نا، اب کیا ہوگا۔ نمبر 2، بہن کو خوف تھا کہ کیا ہوگا، وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا کہ غلطی سے قتل ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ نمبر 4، اب قتل کے آرڈر آ رہے تھے، منصوبہ پیچھے بنایا جا رہا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر خوف تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس خوف کو امید میں کیسے بدلا؟ ایک کو پانی میں ڈبو دیا اور ایک کو زمین میں بھی دھنسا دیا تھا۔ کون بھلا؟ قارون کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی شان، آؤ سب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں، آیت کون سی آیت ہے؟ 7، کہ اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنے جا رہے ہیں۔ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کروایا جا رہا تھا، جس بچے کی وجہ سے سارے بچوں کو قتل کروا دیا گیا سالوں سے، اسی بچوں کو فرعون خود ہی پال رہا تھا۔ کیسی بات ہے، یہ ہے اللہ کی شان۔ تو اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں اپنی شان بتاتا ہوں، اور دل میں خفیہ بات ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی ایک دل میں الہام آتے ہیں نا کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں، تو الہام ہوا ان کو۔ کیا الہام ہوا؟ کہ دودھ پلاؤ موسیٰ کو، ٹھیک ہے، تو بس موسیٰ نے پلانا ہے، یہ ساری عورتوں کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہی ساری عورتوں کے لیے حکم آتا ہے کہ دودھ پلاؤ۔ تو دیکھو دودھ پلانے کا رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے اثرات تھے اس دودھ کے۔ ہمیشہ ادھر تھوڑی ماں کے ساتھ رہے تھے، 30 سال اسی محل میں رہے ہیں، کافروں کے محل میں رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 30 سال، لیکن تھی والدہ ساتھ میں آتی تھی لیکن فل ٹائم کے لیے نہیں تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیفرنٹ تھے، وہ دودھ کے اثرات موجود تھے۔ اب ڈبے تو بچہ بھی ڈبا، گائے ویسے تو بچے بھی ویسے باں باں،
ہے نا, تو قصور کس کا ہے؟ اب تو جلدی جلدی کہو گے نا کیونکہ اس پیریڈ سے نکل چکے ہو. پھر جب تم ڈرو اس پر تو دیکھو پہلا حکم ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. اسی میں 6 طرح کے ہمیں پوائنٹس ملیں گے. پہلا حکم کیا آ رہا ہے کہ دودھ پلاؤ. دوسرا کیا ہے کہ جب تم ڈرو تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو. پھر کہا اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو. یہ 2 چیزیں پھر منع کر دی گئی ان کو. ٹھیک ہے. آگے وعدہ بھی کیا گیا. وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ پھیر لائیں گے, تمہاری گود میں دوبارہ یہ بچہ آ جائے گا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ یہ رسولوں میں سے ہوگا. پہلے جیسے رسول آتے رہے نا, اللہ کہتے ہیں تمہارا بیٹا بھی رسول ہوگا. موسیٰ کے لیے امتحان تھا یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو تھا ہی. ہم صرف ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے صرف ایک رخ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان تھا, تو دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تو امتحان تھا. اور ان کے بچوں نے جو کنویں میں ڈالا ان کے لیے امتحان نہیں تھا. سبھی کے امتحان تھے لیکن امتحان ڈیفرنٹ تھے. ایک مریض ہے نا, تو مریض بھی امتحان میں ہے, لیکن جو ان کو لک آفٹر کر رہے اس کا بھی امتحان ہے. ڈاکٹرز کا بھی امتحان ہے کہ وہ کیسے گائیڈ کرتے ہیں. سب کے لیے امتحان ہوتا ہے. اب مجھے یہ پھر سوال ہے, بتاؤ کیا یہ اتفاق ہے؟ یہ سب چیزیں اتفاق تھی؟ نہیں اتفاق تھی. اب کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہوا یوں کہ فرعون نے پھر اس کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب پہلا تو آپ یہ دیکھو کہ ممتا جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ایک سی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ماں نہیں بدل سکتی ہے. کیسے نہیں بدل سکتی؟ نیچے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب سمندر میں پھینکا تو دل ہی اس کا فارغ ہو گیا تھا اور کوئی غم ہی نہیں رہا تھا. دھیان ہی ادھر تھا, ہانڈی روٹی پکا لوں, گھر صاف کر لوں, فلاں مسئلہ کچھ تھا ہی نہیں. اور دوسروں کے بچے قتل ہو رہے تھے, اپنے رشتہ داروں کا بھی تو کوئی بچہ قتل ہوا ہی ہوگا نا. تو وہ سارے غم ہی بھول گئی, اتنا فارغ دل ہو گیا. سمندر میں ڈبو دیا, جب سمندر میں ڈال دیا تو ماں تو وہی تھی نا. ذہن میں لے کے آؤ میں موسیٰ کو کہ جب انہوں نے سمندر میں ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھا ہوگا تو کیا فوراً ہی رکھ کے آئیڈیا آیا تو رکھ کے بہا دیا ہوگا؟ نہیں. کتنا چوما ہوگا, کتنی دفعہ سینے سے لگایا ہوگا, پھر چومتی ہوں گی, پھر رکھتی ہوں گی, پھر چومتی ہوں گی, پھر رکھتی ہوں گی, پھر انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا نا. لیکن کتنی ہی دفعہ یہ سوچا ہوگا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, ہوگا کیا. وہی باقاعدہ جبریل علیہ السلام تو موجود نہیں تھے نا وہاں کہ میں اٹھا لوں گا تم بس بہا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا ذریعہ کون بنا؟ آیت 9 میں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت آسیہ بنی. فرعون کے ساتھ بیوی جو تھی, بعض جگہ پر تو یہی آتا ہے کہ دونوں اسی جگہ پر ہی تھے, انہوں نے ہی بچے کو دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اب ان کی بیوی جو ہے وہ یہ فرعون کی جو بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بیٹا. یہاں سے انڈرسٹینڈنگ پتہ چلتی ہے. ہم جب عام طور پہ عام نارمل حالات ہوتے ہیں نا جہاں کے گھروں کے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر لیں. میاں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور میاں بیوی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں, ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں, ہم اس کو پال لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم کفالت کر لیں گے. یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے اور تیرے لیے ٹھنڈک ہوگا آنکھوں کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم ادھر پہلے سے تھا, انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں تھی میاں بیوی میں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہی بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے, اور جو بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون مان گیا, ظالم بادشاہ بیوی کا کہنا مان گیا. تو کہتے ہیں آج جو بیوی کا کہنا نہیں مانتے نا, جنہوں نے بیویوں کو تنگ کیا ہوا, وہ اس فرعون سے بھی بدتر ہیں. اسی آیت کے ریفرنس سے وہ بات کرتے ہیں کہ اتنا ظالم بادشاہ مان گیا, اور آج لوگ مانتے ہی نہیں ہیں بیویوں کی, تو اس کا مطلب وہ تو پھر اس سے بھی بدتر نکلے. وہ کیا کہانی سنائیں گے کہ فرعون ہوتا تھا تو اس نے یہ کیا, اب تو پھر خود فرعون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آیت 10 میں پھینک تو دیا. اب غم ہے نا کہ ہائے اب ہوگا کیا, پریشان ہے کہ ہوگا کیا. ان کے ذہن میں آیا کہ ایسا کرتے ہوں بہا تو دیا ہے, ایسا نہ ہو ڈوب جائے, تو میں جا کے نا فرعونیوں کو خود ہی بتا دیتی ہوں کہ میرا بچہ تھا اور میں نے تو ایسے بہا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو اٹھا لو کہیں ڈوب نہ جائے. ان کے ذہن میں ایک مختلف آئیڈیاز آئے جس میں یہ بھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا تھا. ربطنا علی قلبہا, ہم نے دل کو باندھ دیا تھا, گرا لگا دی تھی, جما دیا تھا کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ لتکون من المؤمنین, تمہیں یقین آ جائے کہ یہ تمہارے پاس واپس آئے گا, تم یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. جو ہم نے تمہیں الہام کیا, تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے نا کہ بچہ تمہیں واپس ملے گا, تو تمہیں اس بات کا یقین آ جائے, تمہیں ہم کر کے دکھائیں گے. اور وہ رسولوں میں سے ہوگا, ہم تمہیں یہ بھی کر کے دکھائیں گے.
بہن کا اس کے بعد میں ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کردار کہ بہن گھبرائی نہیں ہے، چھوٹا سا جاسوس. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. ہود سے بھی لیا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا، وہ بھی آ کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کس سے لیے؟ ایک چھوٹی سی بچی سے کام لے لیا. اور اس بچی کے بارے میں آتا ہے ان کا نام بھی مریم ہی تھا. اب جب یہ وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا ہے کہ دائیاں جو ہیں وہ دودھ پلا رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں میں نے دودھ نہیں پینا. تو یہ کہنے لگی کہ مجھے گھر کا پتہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، نائس سے ہیں، تو آپ ان کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے پھر ان کی والدہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے دودھ پی لیا تھا، کیونکہ والدہ کا دودھ تھا. اسکالرز کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب دیکھو کیسا بچپن سے تھا. ابھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے بڑے ہو کے کتنا غصہ آئے گا نا، ابھی دیکھو. تو خیر وہ تو عام بچے ہیں. ان کے روب کا پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بچپن میں ہی رو رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک لگ رہی تھی، لیکن کہہ رہے دودھ نہیں پیوں گا، دودھ میں نے ماں کا ہی پینا ہے. اللہ نے بچپن میں ان کے کیسا روب رکھا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں اسی کے دشمن کو پلا دیا، پل رہا ہے بچہ. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارا رب، اتفاق نہیں ہے. تو پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا سیکھا؟ اور یہ بھی سیکھا کہ جیسے موسیٰ نے اپنی اولاد کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے حوالے کر دیا نا، ہمیں بھی کر دینا اللہ کے حوالے، دین کی راہ پہ لگانا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنی اچھی محفل ہے کہ اللہ ہم نے اپنے بچوں کو تیری نگرانی میں دے دیا، تیرے سپرد کر دیا. تو یہاں پر تو وعدہ اگلی آیت میں ہو گیا سچا کہ بیٹی نے جا کے بتایا تو اللہ نے کہا لو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی گود میں آ گئی. اور دشمن کیسا کہ دشمن نے نہ صرف اس کو پالا بلکہ اس کی والدہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اجرت پہ بھی رکھ لیا کہ تم روز آتی ہو دودھ پلا رہی ہو، بچہ تمہارے پاس جاتا ہے تم دودھ پلا رہی ہو، لو جی اتنی فیس بھی لے لو ہم سے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جان لے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اس میں چیک کرنا ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ینگ ہو گئے ہیں. اب یہ اس ٹائم پہ نکلے ہیں، گھر اپنی محل سے باہر نکلے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں. اور یہاں سے اگر تو ٹائم لینا، وہ یہاں پہ آیا غفلت کا ٹائم. اگر تو ہم اس سے مراد لیں صبح کا ٹائم، بعض جگہوں پہ آتا ہے صبح ہوگی یا دوپہر ہوگی، یہاں پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا. تو صبح کے ٹائم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم چیک کریں نا، تو وہ بھی صبح صبح گئے تھے. احد کی جب تیاری تھی تو انہوں نے اپنے لشکر کو جب سیٹ کرنا تھا، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہی کہا تھا کہ صبح صبح کے ٹائم نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو سیٹ کرنے کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے، تو صبح کون نکلتا ہے؟ جو رات کو وقت پہ سوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ رات کو وقت پہ سوتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک تو تھا آل فرعون میں سے اور ایک تھا بنی اسرائیل میں سے. اب جو بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، اس نے ان کو بلایا کہ میری ہیلپ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گئے اور ان کو آیت 15 میں آ رہا ہے کہ ان کو ایک گھونسا مارا، مٹھی بند کر کے مارا، جو لفظ آ رہا ہے. لیکن مکے سے کون مرتا ہے؟ پنچ سے کبھی کوئی مرا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرا. تو پتا کیا چلا؟ وہ تو خیر مر گیا، وہ تو مر گیا. ایک تو یہ بھی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم نے پارہ 17 میں پڑھا تھا، اقتربا، قریب آ گئی، سروں پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، کیا کھڑی ہے اور کس کے لیے کھڑی ہے؟ للناس، لوگوں کے لیے کھڑی ہے، حساب ان کا حساب. تو یہ کیا تھا یہاں پر؟ اقتربا. ٹھیک ہے، موت کا وقت ایسے ہے. اب وہ تو لڑائی کرنے لگا ہوا تھا کہ میں جیت جاؤں، اور اس کا جنازہ نہیں کرا یہاں پر. یہ دیکھو پھر موت ہوئی تو کس پر ہوئی؟ لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے. ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی موت آ جائے. لکھا کیا گیا ہوگا؟ ایک تو کفر کی موت، اور دوسرا موت کون سی؟ کفر کی موت بھی، اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے یہ موت بھی آ گئی اس کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا کمال، کیونکہ وہ تو صلح صفائی چاہ رہے تھے. یہ بھی نبی نہیں بنے ہیں اور ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ انہیں لگا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ تو صلح صفائی کرانا چاہ رہے تھے. اور ایسے ہی تھوڑی ہوگا کہ دونوں آپس میں ویسے زبان سے جھگڑا کر رہے ہیں اور انہوں نے جا کے مکہ مار دیا ہوگا. ایسے تھوڑی ہوگا. ہو سکتا ہے گتھم گتھا ہوئے ہوں اتنے زیادہ تو اس میں پنچ لگ گیا ہو، یا پیچھے کر کے زور سے کیا ہو تو ایسے ہو گیا ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جس میں اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ نبوت سے پہلے کا کردار ہے. ہم نے جب خضر علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تھا نا، وہاں تو نبی بن گئے تھے، تبھی تو کہہ رہے تھے یہ کیوں سراغ کر رہے ہو، یہ قتل کیوں کر رہے ہو. تب تو درجہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا. ایک عام انسان بھی جب وہ تھے، ابھی جب نبی نہیں بنے تھے، تب بھی اللہ کہتے دیکھو کیسا دل والا تھا، ایسی تھوڑی چن لیا تھا. فوراً یہ نہیں کہتے دیکھا میرا کیسا زبردست مکہ تھا، کیسے میں نے لگائی. فوراً کہتے ہیں یہ تو شیطانی عمل ہو گیا مجھ سے، یہ تو میں نے ایسا، میں تو یہ نہیں چاہ رہا تھا. وہ تو کھلا کھلا دشمن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیت 16 میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہمیں، ہمارے لیے بھی یہی دعا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی.
ہم نے بھی تھوڑے ظلم کیے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ظلم کیے ہوں گے. تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم نے جو بھی اپنی جان پر ظلم کیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پردے ڈال دے اور بخشش کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فوراً اس کو بخش بھی دیا، پردہ بھی ڈال دیا. کیسے؟ موقع واردات سے بھاگ نکلے. اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیت 17 میں وعدہ کر لیا کہ اللہ، یہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا نا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب میں ان مجرموں کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا. اور کہتے ہیں اسکالرز کہ پہلے بھی ان کے کوئی سپورٹ نہیں کرتے تھے فرعون کو، پہلے بھی کہا کرتے تھے یہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، ویسے کیوں کرتے ہو، طریقے سے گائیڈ کرتے ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ میں اعلانیہ طور پر جو ہے سٹینڈ لوں گا اس معاملے میں. پہلے ہو سکتا ہے دبے لفظوں میں کہتے ہیں. اب نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ہوا پھر کیا تھا. ہوتا تو ہے نا انسان کو کہ کل اب ڈیتھ ہو گئی تھی، کیا ذرا تو لگاؤں کہ کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاسوسی کے پوائنٹ آف ویو سے نکلتے ہیں. اب ہوا کیا؟ وہی بنی اسرائیل کا شخص جو ایک دن پہلے لڑ رہا تھا، وہ آج پھر لڑ رہا تھا، کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر انہی کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے کہ یہ پھر آ رہے ہیں، اس نے تو کل میری ہیلپ کی تھی، آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا یہی کام ہے، تمہارے کے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ہاتھ بڑھایا لیکن یہ سمجھا کہ اب اس کی باری ہے. یہ آ رہا ہے آیت 19 میں کہ اس کو یہ لگا کہ اس کی باری ہے، تو فوراً اس نے الفاظ ہی چینج کر لیے. کہنے لگا کہ جبارن، تم کیسے ظالم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ تم تو اصلاح کرنے والے ہی نہیں ہو، یعنی تم تو ہو ہی فسادی. کل حالانکہ اس کو بچا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تھینکفل تو ہونا چاہیے تھا نا ایک روپ سے سمجھو تو. الٹا اب کہہ رہے جب اس کو لگا کہ میں گیا تو کہتا ہے تم ہو ہی فسادی، ہر ایک کو قتل کر دیتے ہو. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ بندہ تھا. پھر اسی نے جا کے رپورٹ دی کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا نا، آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ کس نے قتل کیا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا. جا کے رپورٹ بھی وہاں پر کر دی. نیکسٹ آیت 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص دور دراز کے علاقے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، سردار اور فرعون یہ سب لوگ مل کے تمہارے اب قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تم نکل جاؤ، بے شک تیرے لیے خیر خواہی اس میں ہے. ادھر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر فرعون کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی A1 جا رہے ہوتے نا، تو ایک دم تھوڑی قتل کا منصوبہ ہوتا ہے، پہلے تو تحقیق ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا سمجھاتے تھے، وہ پہلے ہی خار کھا رہا تھا. تو ہر واقعہ آنے والے واقعہ کا ذریعہ بنتا ہے اور ہر کام میں خیر ہی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے لیکن پھر خیر ہی سے باہر آئے تھے، کتنا بڑا عہدہ مل گیا تھا. کنویں میں ڈالے گئے تھے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا تھا کہ جاؤ مصر میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں جو ایریا تھا وہ ایریا ایسا تھا، وہ گاؤں ٹائپ ایریا تھا، بکریاں چرانے والا اور ایسا. وہاں بھی انہیں بھی شہزادوں کی طرح ایک طرح سے پال دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگر قتل نہ ہوتا، تو میں نے آپ کو کیا بتایا، ہر واقعہ آنے والے واقعے کا ذریعہ بنتا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل نہ ہوتا تو آپ مدین کیسے جاتے؟ آپ تو شہزادوں کی طرح یہاں رہ رہے تھے اپنے محل میں. تو مدین بھیجنے کا یہ ایک ذریعہ تھا جو قتل ہوا آپ سے. تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ واقعہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. لوگ جو ہے اپنی جاب کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، ملک سے بھی نکل جاتے ہیں کہ جاب مل جائے نا. اس وجہ سے بھی بچیاں شادیاں کر کے گھر سے دوسرے گھر آ جاتی ہیں. یہ ایسی ہجرتیں بھی ہیں نا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھوڑی ڈیفرنٹ ہمیں نظر آئے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب یہ یہاں سے نکلے تو انہیں نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، کس شہر میں جانا ہے، مدین جانا ہے یا کسی اور جگہ پہ جانا ہے. انہیں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، اور ظاہری بات ہے پیسے لے کے ہر وقت تھوڑی ہی کوئی انسان باہر نکلتا ہے. یہ تو بس چیک کرنے آئے تھے ہوا کیا. اب وہ ایک شخص جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے نا کہ نکلو یہاں سے، یہ فوراً نکل گئے کہ قتل کا آرڈر آ گئے ہیں. نہ انہوں نے واپس جا کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کپڑے دو، یہ دو، یہ وہیں سے سیدھے نکلے. کچھ نہیں پتا انہوں نے کہاں جانا ہے لیکن نکل گئے. تو پھر اللہ سے انہوں نے دعا مانگی ہے کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا. اب تو ہوتی ہے نا لوکیشن بھی چیک کر لو، ٹریفک تو نہیں بلاک ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، سنو فالنگ تو نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی کوئی سین تو تھا ہی نہیں. اللہ سے انہوں نے دعا مانگی ہے، کہا امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھ لیں بنی اسرائیل وہ صحرائے سینا میں 40 سال تک گھومتے رہے. یاد ہے نا یہ واقعہ آپ لوگوں کو؟ 40 سال تک گھومتے رہے. سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، رستہ نہیں مل رہا تھا فلسطین جانے کا. تو وہ جو تھا وہ سوا السبیل نہیں تھا، وہ کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا. وہ تو ادھر ہی گھومے جا رہے ہیں، پنشمنٹ تھی ان کی نا. یہ ذریعہ ہے کہ یہ ان کی ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیا. بس ان کے قدم جو ہے مدین کی طرف اٹھتے چلے گئے، انہیں خود ہی نہیں پتا چلا. کہتے 8 دن کا یہ سفر تھا جو پیدل انہوں نے سفر کیا، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ زخمی ہو گئے ہوئے تھے، جوتے ٹوٹ گئے تھے، پتے کھا رہے تھے. ایسے پہنچے ہیں یہ.
اب ہوا کیا، مدین میں پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جو گروہ ہے وہ پانی پلا رہے اپنے مویشیوں کو، اور کچھ بچیاں وہاں پر، 2 لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ چیز آبزرو کی اور انہوں نے پھر بچیوں سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ بچیاں جواب دے رہی ہیں I-23 میں، بچیاں بتا رہی ہیں کہ اصل میں ہم اس لیے پانی پلانا چاہ رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ اب یہ جو چرواہے ہیں پانی پلا رہے ہیں نا، یہ جب چلے جائیں گے نا تو کیونکہ ہم جو ہے ڈول جو اندر سے نکلتا ہے نا کنویں کا، وہ بہت وزنی ہو جاتا ہے، ہم نہیں نکال سکتی ہیں، اور پھر مرد بھی بہت ہیں۔ یہ جب پانی چھوڑ جاتا ہے نا جو بچا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سائڈ پہ ویٹ کرتی ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گی۔ ساتھ میں حالانکہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں گے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے خود ہی بتایا کہ ہمارا جو باپ ہے نا، اصل میں ان کی ایج بہت زیادہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حیا کی نشانی ہے کہ انہوں نے فوراً بتایا کہ اصل وجہ ہم نہ آتی، ہم آنا بھی نہیں چاہتی تھی اتنے مردوں میں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اس لیے آئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے فضول عورت کو گھومنا پھرنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جو پانی پلایا، ان کے سے جانور لے لیے، نیکسٹ آیت میں پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی جو ہے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر سائے کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے پھر کہنے لگے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تو خیر نازل کر دے، بھلائی نازل کر دے، کیوں؟ کیونکہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز ہی آ گئی، نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ بھی تو خیر ہی ہے۔ ابھی بھی کیا کیا تھا انہوں نے؟ خیر ہی تو کی تھی۔ کیا کہتے ہیں، انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ بے شک تو نازل کر میری طرف کوئی بھلائی اور میں کون ہوں؟ فقیر۔ تو ہم میں کوئی کہہ دے نا تم فقیر، تو ہم کہیں گے تم ہوگے فقیر۔ فقیر تو ہم بس اسے سمجھتے ہیں جو گیٹ پہ آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنی عاجزی ہے، وہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی دعا کا ہی رزلٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جاب بھی دے دی، ان کو سسر بھی دے دیا، ان کو گھر بھی دے دیا، واپس مدین بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبوت بھی دے دی، گھر والے بھی دے دیے۔ نہ صرف اس دعا کی بلکہ جو ہم نے I-22 میں پڑھا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، دعائیں مسلسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں راستے میں نا، تو اس دعا کا بھی نتیجہ تھا کہ انہیں یہاں پر اس جگہ پہ رکے ہیں جہاں پہ وہ بچیاں بھی ان کو مل گئیں۔ اب ان بچیوں نے گھر جا کے بتایا ہوگا والد کو کہ ہوا کیا، ہم آج جلدی آ گئی ہیں، پانی کس لیے کیوں پلا دیا؟ کہ ایک آدمی بیٹھا ہے وہاں پر، اس نے ہمیں پانی جو ہمارے جانوروں کو پلا دیا۔ انہوں نے کہا اس کو گھر لے کر آؤ نا۔ تو یہاں پر آ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ I-25 میں بتاتے ہیں کہ بچی کس حالت میں آئی ہے، شرماتی ہوئی آئی ہے۔ اب دونوں نہیں آئی ہیں، اب ایک ہی بچی جو ہے وہ شرماتی ہوئی آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اور کہتی ہے تاکہ بدلہ دے تجھے اس جو تُو نے پانی پلایا نا اس کی ہم اجرت تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن اللہ سے تو دعا کی تھی نا کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر اور محتاج ہوں، تو خیر اتار دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھو ہم بعض وقت مختصر چیز مانگتے ہیں تو ہمیں مختصر ہی ملے گی۔ انہوں نے کوئی ایک چیز نہیں مانگی کہ اللہ مجھے پانی دے دے، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں نے بھی پینا گلاس نہیں ہے، میں بھوکا بھی ہوں، پتے کھاتا ہوا آیا ہوں، مجھے روٹی دے دے، یہ نہیں کہا۔ ان کی جو دعا ہے اس میں وسعت بہت ہے، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہو نا یہ پڑھ لیا سب مل جائے گا۔ کتنا کچھ مل گیا، روٹی کی دعا مانگتے تو روٹی ہی ملتی، پانی کی مانگتے تو پانی ملتا، لباس کی مانگتے تو لباس ملتا۔ انہوں نے کہا کہ خیر دے دے، اور انزلتا اوپر سے اتار اللہ۔ انہوں نے کیسی خیر اتاری کہ اجرت مانگی نہیں تھی، اللہ نے انعامات پہ انعامات اور نوازشیں ہی کر دی اس دعا کی برکت سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ادھر جاتے ہیں گھر، کے والد سے بات کی، ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہو گئی۔ ہوئی کیا، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے گھر کے کام ہیں، ایسے جانوروں کے بھی کام ہیں، یہ سب کام ہمارے کر دیا کرو جو ایک مرد کے کام ہوتے ہیں، تو میں ایک بچی سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، اور اس میں جو ہے تمہیں باؤنڈ نہیں کیا جائے گا، ہماری آپس میں شرط یہ ہوگی کہ 8 سال تم نے رہنا ہے، اگر تم 2 سال اور بڑھا دو، 10 سال کر دو تو وہ تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری مہربانی، ہم جو ہے اس معاملے میں تمہیں پریشرائز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ من الصالحین، کیونکہ انشاءاللہ تم نیک لوگوں میں سے ہی مجھے پاؤ گے، میں کوئی سخت قسم کا انسان نہیں ہوں، اور بے فکر ہو جاؤ، یہاں فرعون جو ہے اس کا کوئی یہاں پہ حکومت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو قبیلہ تھا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھا، ٹھیک ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، تو رشتہ داری ایسے بھی بن گئی۔ جیسے ہم کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں چلو ایک ہی کاسٹ بن گئی۔ تو اسکالرس یہ میسج دیتے ہیں جناب کہ لڑکی اگر حیا والی ہوگی تو لڑکا پھر اس کو اچھا ہی ملے گا۔ لڑکی کی حیا تھی، اس کی چال بھی بتائے گی، بڑی حیا سے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بے باک نہیں تھی، ایسے لہراتی ہوئی آتی،
باحیا لڑکی تھی، اپنے کام سے آئی، کام سے واپس چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیت جو ہے نا 26 میں دو خصوصیت بتائی جا رہی ہے، وہ مضبوط بھی ہے، وہ ایمانت دار بھی ہے، ٹھیک ہے، با ہمت انسان ہے یہ بتایا جا رہا ہے، اور ایمانت دار بھی ہے۔ ایمانت کیسے دیکھی تھی اس نے، بچی نے، مطلب کہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کل ہم نے کہا تھا کہ غلط دیکھنا کسی کو زنا ہے، اور بچی کتنی دین والی ہے، اس نے یہ چیز بھی آبزرو کر لی ہے، اس نے کہا امین ہے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو، اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس بچی نے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں، دونوں باتیں آتی ہیں۔ تو اگر بچی کو لے کے چلیں چلو تو کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر مجھے راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں نا پتھر پکڑ لیتی ہوں، میں پتھر جدھر ٹرن کرنا ہوگا نا ادھر ایسے سے پھینک دیا کروں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اتنی باحیا بچی تھی، اور یہ تربیت کس کی تھی؟ یہاں پہ تو ہمیں والد نظر آ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ خون، وہ جو دودھ ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں خون میں، ماں بھی اچھی ہوگی نا۔ یہاں تک آپ لوگوں نے جو پڑھا، ہمیں یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جاب بھی دلوا رہے ہیں، نوکری بھی مل گئی، لڑکی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، سسر بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ آپس میں معاہدہ بھی ہو گیا کہ 8 سال رہ لو یا 10 سال رہ لو، ہم آپ کو زبردستی نہیں کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا پھر رہے ویسے کتنے سال تھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا 10 سال رہے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ جو لڑکی والے ہیں نا وہ خود بھی اگر لڑکے میں انٹرسٹڈ ہیں کسی بچے میں تو وہ لڑکے سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں لڑکی سے ڈائریکٹ بات نہیں کی جا سکتی، ولی سے بات ہوگی، لڑکے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور لیکن ہمارے ہاں یہ بھی کہ اگر لڑکی تو الگ، گھر والوں سے بھی اگر کوئی بچی والا کہہ دے گا تو انسلٹ لوگ کرتے ہیں اس کی کہ لو تمہاری بچی تم خود مانگو گی، ہے نا۔ پھر دوسرا کیا کنسیپٹ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہاں گھر داماد بنایا جا رہا ہے، ہم وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اب جس کے پیرنٹس ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، مطلب ایک بزرگ کوئی رہ رہا ہے، چاہے وہ ماں ہو بچی کی یا باپ ہو، اور کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو تو ضرورت ہے نا، پھر تو بیٹا کہہ سکتے ہیں نا ہم کہ بیٹا ادھر رہے، بیٹے کو ہم باہر کے ملک بھیج سکتے ہیں، یہاں پر ہم کہیں گے گھر داماد بن گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ گئے تھے نا، آپ بھی واپس آئیں گے، آپ کو اس طرح سے بھی تسلی دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اگر ہم مماثلت کریں تو ان سے بھی ان کی ایسے آپس میں ملتے ہیں کہ وہ بھی، ان کا بھی تعلق پانی سے تھا، کنویں میں گئے تھے نا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کو سمندر میں بہا دیا گیا تھا، اس طرح دونوں کا تعلق پانی سے بھی ہے۔ اب نیکسٹ آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں واپس آ رہے ہیں، مطلب اگر 10 سال والی رائے کو رکھا جائے تو 10 سال گزر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ان کی پریگننسی بھی بعض اسکالرس بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ کوئی بچہ بھی ہوگا، واپس آئے اور انہوں نے وہی کہ انہوں نے دیکھی، کوئی روشنی دیکھی اور وہ آگ دیکھی، اور وہ روشنی یا آگ کسی اور کو نظر نہیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں پر رکو، میں لے کر آتا ہوں آگ، کیوں؟ تاکہ تم تاپ سکو، یہ نہیں کہا کہ ہم تاپ سکیں۔ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی محبت ہے یہاں پر کہ تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ مرد تو ویسے ہی مضبوط ہے، پیچھے پڑا تو ہے ہم نے، مضبوط تھے، باہمت تھے، مردوں کو نہیں سردی لگتی، عورتیں ہیٹر کے آگے بیٹھتی ہیں نا۔ تو ایسے ہی کہ ان کے لیے ہیٹر لینے جا رہے تھے ہسبینڈ، جاتے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمارے ہسبینڈ کس لیے؟ کہ مجھے سردی لگ رہی ہے گھر والوں کو لگ رہی ہے۔ تو مطلب پتہ کیا چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ بھائی اچھے ہیں، بھائی کیسے اچھے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دیں، اور اگر ہسبینڈ کے طور پر لیں ایز اے ہسبینڈ تو وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا اس کنارے تو ہم نے پکارا، اللہ نے کہا کیا؟ انا اللہ رب العالمین، میں ہوں رب تمہارا۔ اور رب کون سا؟ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، ایسا رب۔ یہی ہے سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمیں تعارف ملتا نا، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے اور دونوں بھائیوں کو کہہ دیا، دونوں بھائیوں کو نہیں، پہلے تو ان کو کہہ دیا کہ جاؤ یہ تمہیں میں نے دے دیا، اب تم فرعون کے دربار میں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ہے آیت 33 میں کہ اللہ میں نے تو قتل کیا ہے، مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا، اب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، تو ایسا کریں ہارون علیہ السلام کو۔ بعض اسکالرز تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، یہ رائے بھی دیتے ہیں کہ آپ مجھے رہنے دیں، مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا، آپ ہارون کو سلیکٹ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت فصیح ہے مجھ سے، گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، میں اس طرح بات نہیں کر سکوں گا،
اور دوسری رائے یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ میری گفتگو وہ نہیں ہے جو میرے بھائی کی گفتگو ہے، اس کو بھی نبی چن لے، مجھے بھی نبی چن لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 35 میں ان کی فوراً اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا بھائی تمہارے لیے زور بازو بنے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا، تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات دیے، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی چن لیا۔ اب یہ دونوں بھائی جو ہیں فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے کیا مذاق اڑایا جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، تو اس نے کہا، پہلے تو یہ پوچھا تھا کہ اللہ کیا ہوتا ہے، اس کا جواب ملا اس کو کہ اللہ کون ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ پھر اس نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ اپنے وزیر سے کہ تم ایسا کرو کہ اونچی سی بلڈنگ بناؤ، میں اوپر آسمان کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا نا کہ کہاں اللہ، تو اونچی سی بلڈنگ بناؤ، میں اوپر جا کے چیک کر کے آتا ہوں، گردن میری نہیں جھکنی، اتنی اونچی بنا لو، پکی اینٹوں کی بنانا اور خوبصورت بھی بنانا، آیت میں جو الفاظ آتے ہیں خوبصورت سجی سجائی ہو، میں اوپر چڑھوں اور پھر میں دیکھوں کہ اس کا رب کدھر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے طنز کرنا، تکبر، مذاق۔ تکبر کرنے والوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انجام بتاتے ہیں آیت 40 میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کو ڈبو دیا سمندر میں، لہروں کی نظر کر دیا، پھر پرواہ بھی نہ کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ بنایا ہم نے ان کو امام، لیڈر بنایا، سردار بنایا، بلاتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن نامدد ہوگی ان کی۔ یعنی جب جو بھی امام یا لیڈر ہوگا نا، جو اس کے فالوورز ہوں گے، جو اس کو چاہنے والے ہوں گے، وہ اپنے امام ہی کی سنیں گے، کسی اور کی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، جب یہ امام بن گئے تو بہت سے اس کے اپنے، جو ان کی اپنے دل کی باتیں تھیں، وہی باتیں فرعون کر رہا تھا، تو سارے اکٹھا ہو گیا نا گند یہ والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس گند کو پھر قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی بلکہ جلا دیا جائے گا، اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر لعنت بھیجی جائے گی۔ کون نام رکھتا ہے آج کے ہم نام رکھ لیں فرعون؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ لعنت ہی تو ہے۔ نہیں تو ہم تو کہتے ہیں اچھے اچھے نام ہم جو ہے رکھ لیں، تو یہ بھی ایک لعنت کی جھلک ہے کہ کوئی نام رکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ہم نام اس کا فرعون رکھ لیں۔ تو اس میں میسج یہ بھی ہے کہ آنکھیں کھول کر امام بنانا ہے۔ یہ امام کون تھا؟ جو آگ کی طرف لے گیا، اور روزے قیامت کیا ہوگا؟ اس کو پھر جھنڈا دے دیا جائے گا کہ دنیا میں تم سردار بننا بہت پسند کرتے تھے، جاؤ اب آگ کی طرف پھر لے جاؤ، جہنم میں لے کر جائے گا، وارد ہوگا وہاں پر۔ اس کا ذکر جب بھی آتا ہے دیکھا جائے تو شر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کون فرعون تھا بھلا؟ ابو جہل، اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی آج کے دور کا فرعون ہے۔ ایسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرعون کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا ان سے ملتی ہے، کہ جیسے وہ فیس کر رہے تھے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قسم کے لوگوں کو فیس کر رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے نا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرا ذکر خیر رکھنا، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں نا تو ہر ایک کی زبان پہ جو میرا نام آئے نا تو وہ خیر ہی خیر ہو، وہ کہیں کہ ہاں وہ واقعی اچھا بندہ تھا، اور وہ جو کہے نا کہ وہ واقعی اچھا بندہ تھا، تو تیرے نزدیک بھی وہی بات ہو کہ واقعی یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا بندہ تھا۔ ان کی یہ دعا تھی، اور اس نے تو خیر دعا تو ہمیں نظر ہی نہیں نہ آئی اس کی کہیں بھی، لیکن اس کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی اچھے الفاظ میں ذکر نہیں آتا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کا ہم نے تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا مختصر بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر سی بات کرتے تھے، لیکن سارا وہ جو ہوتا ہے نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، وہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری زندگی ان کی یہاں پر کچھ آیات کی وجہ سے بتا دی، سورۃ القصص ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، کچھ آیات میں بتا دیا کہ بچہ کیسا تھا، بڑا ہوا تو کیا، کہ جو ضرورت ہے نا ہماری زندگی کے لیے، جو میسیجز لینے کی جتنی ہمیں ضرورت ہے، اتنے اتنے پیغامات آپ کو ادھر مل جائیں گے۔ ایک ایک نہیں بتایا کہ اگلے دن یہ ہوا، تیسرے دن یہ ہوا، چوتھے دن یہ ہوا۔ آیت ہے 65، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کیا، قل آپ کہہ دیجیے، آپ کو یہ چیز کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم آسمان اور زمین میں جو بھی پوشیدہ چیزیں اور غائب کی چیزیں ہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کون کہے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، فیوچر کا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ جس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا۔ تو یہاں میسج جناب کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جب نبی غائب کو نہیں جانتے تو دکانوں میں بیٹھے ہوئے کیسے جان سکتے ہیں؟ اور جن کے بارے میں پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منہ سے نہیں مانگتا، جو مرضی دے دو، 50 دے دو، 100 دے دو، 10 دے دو، پتہ نہیں کتنے 100 10 50 کمائے ہوں گے، شام کو کتنے بن جاتے ہوں گے۔
تو ایک عام شخص کیسے غیب کی باتیں بتا سکتا ہے جب نبی نہیں بتا سکتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے اسی میں بتاتے ہیں، اور بتا کون سکتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی غائب کی باتوں کو جانتا ہے، نہیں شعور رکھتے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کون شعور نہیں رکھتے؟ فرشتوں کو بھی نہیں پتا دوبارہ کب اٹھیں گے، اس کا مطلب کہ فرشتوں کی بھی ڈیتھ ہوگی روزے قیامت۔ سب سے پہلے آخر میں پتا کس کی ڈیتھ ہوگی؟ جو موت کا فرشتہ ہے سب سے اینڈ پہ اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب اس کی ڈیتھ کیوں ہوگی بھائی؟ اس کے لیے کون سا موت کا فرشتہ ہے؟ اس کا مطلب اللہ کون سے سب کی ڈیتھ کر سکتا ہے، بس اسباب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو شعور ہی نہیں ہے، نہ اولیاء کرام کو، نہ تمہارے بزرگوں کو، انہیں یہی شعور نہیں کہ ہم دوبارہ کب اٹھیں گے۔ وہ تمہیں کیسے فیوچر کی باتیں بتا سکتے ہیں، یا تمہیں جنت و جہنم کے فتوے کیسے دے سکتے ہیں؟ آیت ہے 82 ہے، اس میں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان مردوں کو نہیں سناؤ، زندہ لاشیں ہیں، یہ قرآن والے نہیں ہیں۔ کافر جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مردہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں، روح موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دل میں نہیں اترا۔ جس کے دل میں قرآن نہیں اترے گا، جو اپنے دل کو نرم نہیں کرے گا، اللہ کے نزدیک چاہے وہ کہہ دے میں مسلمان، میں ساجدہ بی بی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ مردہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، جو اٹھ کے چلے جائیں انہیں کیسے سنا سکتے ہو؟ ایک انسان بیٹھا رہے اس کو تو ہم پھر سنا سکتے ہیں، جو اٹھ کے چلا جائے اس کو ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ اور جو اللہ کہہ رہے بہرا ہے نہیں، مطلب سننا نہیں چاہ رہا، بس اس کو صدائیں لگ رہی ہیں، پکار لگ رہی ہے، دل میں بات اثر نہیں کر رہی ہے، اللہ کہہ رہے اس کو کیسے تم سنا سکتے ہو قرآن؟ ٹھیک ہے، تو میسج اس میں کیا ہے کہ بہرا واقعی نہیں سن سکتا۔ اگر ہم عام بہرا بات کریں، کوئی سن سکتا ہے بہرا؟ بہرا نہیں سن سکتا، حالانکہ بہرا کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، چل بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، فیلنگز ہیں، جذبات ہے، ارادے ہیں، نیت ہے، ہر چیز ہے، شعور بھی ہے۔ اب مردے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے سن سکتا ہے؟ پھر جاتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، میسج کیا ہے کہ جب ایک بہرا کچھ نہیں سن سکتا تو پھر مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ کیسے سن سکتا ہے؟ پھر اسے جا کے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ پیغام یہ بھی دیا گیا اس آیت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 85 میں کہتے ہیں اور بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے مقرر کیا آپ پر قرآن۔ مقرر نہیں کیا، اصل میں تو اردو میں آ رہا ہے مقرر کیا، آپ کے ڈیفرنٹ ورڈ شاید لکھے ہوں، لیکن عربی کیا بتا رہی ہے کہ فرض کر دیا ہے قرآن۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نماز فرض کر دی ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے آگے حج عمرہ کر دو فرض کر دیا ہے، رمضان آ گیا روزے رکھ لو فرض کر دیے ہیں، نہیں، قرآن ہی کو فرض کر دیا ہے۔ اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ فرض ہے کیا، ہے نا؟ تو آپ کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا؟ پتا کیوں؟ کیونکہ آپ نے سورۃ القصص پڑھی نہیں تھی، آیت نمبر 85 پڑھی نہیں تھی، کہ آپ بتا سکتے ہو دلیل کے ساتھ کہ قرآن بھی فرض ہے۔ اور جب کوئی بھی انسان اس فرض کو ہاتھوں ہاتھ لے گا، خوشی سے لے گا نا، تو اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ کیسے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، جس کا میننگ ایک یہ کیا گیا کہ آج آپ مکہ سے اگر جا رہے ہیں نا تو آپ دوبارہ مکہ آئیں گے، ہم آپ کو پھیر لائیں گے لوٹنے کی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ پھر میننگ یہ بھی کیا گیا آپ کو مقام محمود جیسا جو رتبہ ہے مقام محمود ملے گا، آپ اس مقام پر فائز ہوں گے، یہ میننگ بھی یہاں پر کیا جاتا ہے۔ پھر یہ میننگ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جنت میں لے آئیں گے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں قرآن سے جو بھی جڑے گا نا، اس کی جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی، اس مشکل سے وہ نکل آئے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس قرآن کو فرض کر لینا۔ ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھا، اس کے بعد بند، پھر اگلا سپارہ لے کر آگے، پھر وہ بند، پھر اگلا سپارہ لے کر آگے وہ بند، یہ فرض ہے؟ یہ تو فرض نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ ہم اپنے گھر کے کام کر کے جائیں گے، اور آج ہمارے گھر کا کام ہے ہم پہلے نکل جائیں گے، یہ فرض ہے کیا آپ لوگوں نے؟ یہ آپ نے فرض نہیں کیا، یہ آپ ابھی اسی طرح نہیں جڑے ہو جس طرح اللہ نے آپ لوگوں کو کہا تھا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم اس قرآن سے اچھی طرح جڑ گئے جیسے اللہ نے فرض کر دیا تھا، نہیں، یہ تو ابھی دھکا سٹارٹ ہے۔ لیکن ہم دھکے سٹارٹ سے آپ کو لے کے کیوں چل رہے ہیں کہ گاڑی کو جب دھکا لگایا جاتا ہے نا چل جاتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں چل ہی جائے گی کبھی نہ کبھی۔ تو اسی لیے اب آپ لوگ ڈسہارٹ نہ ہونا کہ ہم لیٹ آتے ہیں جلدی جاتے ہیں، نہیں، دھکا سٹارٹ میں تو آ گئے ہو نا۔ ایک گاڑی تو ویسے کھٹارا کھڑی تھی نا، کھٹارا میں ذرا گڑبڑ ہے، وہ تو کھڑی ہے، کوئی ہلا ہی نہیں رہا، دھکے سٹارٹ پہ آنا وہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ تو چلو اس درجے تک تو آئے۔ اسکالرز کہتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی قرآن کی دعوت دے کہ آؤ قرآن سن لو، فوراً کہہ دو کہ اچھا، آگے سے بہانہ نہ بناؤ، ہاں یہ میرا تو یہ کام، میرا تو وہ کام،
میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے, ابھی وہ بھی کرنا ہے, کبھی بھی یہ نہ کہو. فوراً کہو کہ اچھا, اور اس کو کسی طرح مینیج کرو, کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جا سکتی, تو پھر ایسا نہ ہو ایک وقت آئے آپ جانا چاہو, اللہ آپ کو بلائے نہیں, آپ چاہو کہ میں کسی طرح پہنچوں, لیکن ایسی رکاوٹیں آ جائیں کہ اللہ کے میرے سے سنانا ہی نہیں چاہتا وہ اپنا کلام. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی دعوت دے فوراً ویلکم کرو کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ مینیج کروں گی. اور بس یہ نہیں کہ مینیج کروں گی, پھر مینیج کرو اور جاؤ, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے وسعت کے مطابق ہی تکلیفوں میں سب کو ڈالا ہے. تو اس کا مطلب ہر ایک مینیج کر سکتا ہے, ہر ایک مینیج کر سکتا ہے. یہ سب بہانے ہیں جو مینیج نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سننا لوگوں کو مشکل لگتا ہے, پڑھنا نہیں. رمضان میں 4 پارے ہوں گے, 6 پڑھ لیے, اتنے قرآن میں نے پڑھ لیے, پڑھ پڑھ پڑھ, ہے نا, ثواب تو ملے گا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا, اور کتاب ہی ایسی ہے, اتنا بڑا معجزہ کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے جیسی بات کوئی بات سمجھے نا تو ایک تھپڑ لگے گا, لیکن وہاں پہ تو اللہ ثواب بھی دینے لگے ہوئے ہیں. لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو ملے گی سننے سے. تو سننا لوگوں کو مشکل لگتا ہے. ابھی ہم کتنا ٹائم ہے, حالانکہ زیادہ ٹائم ہم پوری ایک ایک آیت پہ بات کریں تو کم از کم ہمیں نا 2.5 گھنٹے چاہیے ڈیلی کے. پھر بھی ہم نے اتنا شارٹ کر کے آپ لوگوں سے کتنی ریکویسٹ کی نا, ہم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں مینیج کرتے ہیں, اس میں بھی اپنا حال دیکھ لو. روز, اور کتنے دن ہے, 30 ڈیز ہیں, پورے دن میں یہ بھی نہیں کہہ رہی پورے سال آؤ, 30 ڈیز میں 1.25 گھنٹہ آپ مینیج نہیں کر پاتے ہو. آپ اپنا حال دیکھ لو, کیونکہ سننا مشکل لگتا ہے. ہم گھر میں پڑھ لیں گے, گھر بھی جو ہے ایک بہانہ ہے, یعنی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی, میں صحیح آپ کو بتاؤں. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو نا ہم گھر میں سن لیں گے, اس کا مطلب گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے سن لو گے. تو آپ گھر میں کام کریں تو آپ کی توجہ گھر کام کی طرف ہے. آپ کا نمک مرچ ٹھیک ہے, آپ ہنڈیا بنا رہے ہیں تو, یا تو آپ کے ہسبینڈ کہ تم کیسے سن رہی تھی, میری تو ہنڈیا تم نے ٹھیک نہیں پکائی, آپ کی ہنڈیا پرفیکٹ بنی ہے, دھیان آپ کا ادھر تھا, یہ تو فارمیلٹی پوری ہو رہی تھی, بس شور ڈلا ہوا تھا میرا بھی وہاں پر. تو تلاوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیچھے پیچھے آنا, مسلسل پڑھنا, یہ میننگ بھی ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. یہاں سے پڑھا ہے گھر جا کے خود پڑھو, پھر سمجھ آئے گی. ابھی تو بس سنا ہے, اب سمجھنے آگے عمل کرنا ہے, پھر خود جا کے نا جو آج پڑھا ہے اس کو دوبارہ چیک کرو کہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھایا گیا, اس آیت کا کیا مطلب سمجھایا گیا. اس میں سے میری غلطیاں بھی نکلیں گی. ابھی آپ کو غلطیاں نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ آپ دھیان سے سن ہی نہیں رہے ہو. جو میں سناتی ہوں کہتے واہ واہ واہ. تو غلطیاں بھی نکلیں گی. لیکن ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی دین کی کسی بھی محفل میں جاؤ نا آپ لوگ, تو نیت یہ کرو کہ اللہ میرے دل پر اثر ہو. کبھی یہ نیت کر کے نہ جاؤ کہ میں عالمہ فاضلہ بن جاؤں. یہ نیت نہ کرو کہ میں ہسبینڈ کو کہوں گی پورا قرآن ہوگا تو آپ مجھے گفٹ دیں گے. یہ نیت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا میں اس کی غلطیاں نکالوں کہ کہتی کیا ہے, اور پھر میں جا کے اپنا جو میرا اسکالر ہے میں اس کو سنوں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے, اور پھر میں کہوں کہ آپ نے یہ ٹھیک بات نہیں کی تھی. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں, آپ کی نیت خراب ہے. آپ کی نیت میں کیا ہے کہ جو ایک آیت بھی سمجھ آتی ہے میں کھلے دل سے ظرف کے ساتھ سنوں, اور پھر اس کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں. سورت ہے عنکبوت, مطلب کیا ہے اس کا, مکڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں حروف مقطعات کے بعد, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ ہم پر ایمان لائے اور یہی بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے, تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے, ہم سب کیا کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لے کر آئے. تو آزمائش جو ہے نا, یہ فتنہ کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے آزمائش کے لیے, اور ایک لفظ اور یوز ہوتا ہے, ایک بلا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں. وہ ایسی آزمائش ہوتی ہے جو نظر آتی ہے, جیسے قحط ہے, زلزلے ہیں, سیلاب ہے, نظر آ رہا ہے ہر ایک کو. یہ جو فتنہ والا آتا ہے نا, یہ نظر نہیں آتا, محسوس نہیں ہوتا. تو مطلب ہمارے دل میں کچھ ایسی بات آ سکتی ہے جو ہمیں خود بھی نہ پتا چلے, بیڑا پار ہونے کے بجائے بیڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں آزمائش ہوگی. ایک آزمائش ہوتی ہے کہ یہ شخص ایمان لا رہا ہے یا نہیں. ایک ایمان والا ہو گیا, ایک کافر ہو گیا, آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک ایمان لے آیا, ایک کافر ہو گیا, وہ تو فیل ہو گیا. ایمان والا جو تھا وہ پاس ہو گیا آزمائش میں سے. اب پھر ایمان والے کی آزمائش ہے کہ اب ایمان کے بعد لانے کے بعد جو تم نے دعویٰ کیا تھا اس کے مطابق چلتے ہو, پھر ایمان والے کی آزمائش ہے. اور یہ آزمائشیں پھر ڈیفرنٹ طریقے سے آئیں گی, غیر محسوس طریقے سے, انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے بس کہہ دیا ہم ایمان لائے, بس چھوڑ دیا جائے گا. آزمائش تو ہوگی, محسوس طریقے سے بھی, غیر محسوس طریقے سے بھی. لیکن یہاں غیر محسوس طریقے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے.
تو اب ہمیں میسج کیا مل رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھو اور کبھی بھی اللہ سے گلہ نہ کرو اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ہوا تو ہوا ہی کیوں، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرو، کیونکہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہماری مثال ایسی فصل کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، ہم نے ایسے ہوتے ہی رہنا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، تو آزمائشیں تو ہیں ہی، نہیں سمجھ آتی نا تو فلسطینیوں سے سمجھ لو، الحمدللہ وہ کیسے جو ہے ہم کامیاب ہوتے دنیا میں نظر آئے ہیں، اور آخرت میں تو ہوں گے ہی الحمدللہ۔ تو آزمائشیں آپ کو اولاد کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں، ہسبینڈ کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں، پیرنٹس کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں، مالی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی اذیت ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ بس صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ ایمان والے ہیں ہمارے لیے، اس لیے آزمائش ہے۔ غزوہ خندق جب ہوئی تھی نا تو جو صحابہ تھے انہیں سمجھ میں آ گیا تھا یہ ہماری آزمائش ہے، اس کے مقابلے میں منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وہ کہہ رہے تھے لو نبی موجود ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ دوبارہ بعد میں جو ہے یہ پھر جنگ ہو گیا، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور انہی کے مقابلے میں جو ہے صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب سمجھ آ گئی کہ ہم نے کہا تھا نا جو لا الہ الا اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ضرور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، لیکن اس سچ اور جھوٹ کو لوگوں کے سامنے بھی اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے جو برا کام کیا اور ہماری پکڑ نہ ہوئی تو کیا جیت گئے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گرفت نہیں ہوئی تو جیتتے چلے جا رہے ہیں، پکڑا نہیں گیا یہودیوں کو اور کافروں کو تو جیتتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ فیصلہ تو ان کا ہوگا، جب فیصلہ ہوگا وہ برا فیصلہ ہوگا، تو یہ جیت نہیں ہے، یہ چھٹی ہے، کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ تو جہاد کیا ہے؟ صرف تلواروں کے ساتھ جہاد نہیں ہے، کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن کے ساتھ بھی جہاد ہے، اور آپ کو قلم آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے نا تو آپ لکھو دین کے لیے، یہ آپ کا جہاد ہی ہے۔ آپ موبائل سے کوئی میسیجز آپ ایسے کر سکتے ہو یا خود وائس میسیج کر کے کچھ اللہ کا پیغام دے سکتے ہو، تو یہ جہاد ہی ہے۔ اپنے جو صلاحیت ہے یہ آپ کو خود چیک کرنا پڑے گا کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے اور میں کیسے جہاد کر سکتی ہوں، تو اس میں حصہ ڈالنا ہے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، تو کوشش تو کریں ہم لوگ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو ایمان لائے اور فیل کرتے رہے، فیل بھی ہوتا ہے نا، فیل کرنا، اس نے یہ فیل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات میں لفظ فیل کا آتا ہے کیونکہ انہوں نے ارادتاً نہیں وہ عمل کیا تھا، اس عمل میں ارادہ شامل ہوتا ہے، پھر اس عمل کے لفظ میں مسلسل کا میننگ بھی شامل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل تو نہیں قتل کرتے رہے تھے نا، تو انہوں نے کہتے یہ فیل ہو گیا تھا، ان سے وہ فیل ہوا تھا۔ تو یہاں پر جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، مطلب کیا؟ آپ نے کہا کہ بھئی میں قرآن پڑھوں گی، اور آپ نے قرآن کو مسلسل اپنی زندگی میں رکھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے مطابق زندگی ڈھال لی، تو یہ عمل ہے۔ آپ نے سوچا میں یہ 2 نفل پڑھوں گی، آپ نے وہ 2 نفل مسلسل پھر رکھے، اب جو آپ کی نیت تھی، ہفتے میں 2 دفعہ پڑھوں گی، میں ڈیلی 2 حاجت کے نفل پڑھوں گی، میں یہ کروں گی، میں شکرانے کا سجدہ کروں گی، جو بھی نیت آپ نے کی تھی مسلسل کیا، وہ اصل میں عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آج دل کیا تو کر لیا، کل دل نہیں کیا تو نہ کیا۔ تو جنہوں نے جو ایمان لائے اور پھر مسلسل نیک عمل کرتے رہے، ایک کے بعد ایک عمل، ایک کے بعد ایک عمل، ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں ان سے بہتر بدلہ ملے گا۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ 1.25 گھنٹہ جو ہے ابھی پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے حق ادا نہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے دیا، ہم حق پہ پورا حق ادا ہی نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دیکھو خانہ کعبہ کی دیواریں انہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے رکھی تھی، بنیادیں اٹھائی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قبول کر لے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اللہ تیری شان کے مطابق میں نہیں کر سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے اور روتے تھے اسی وجہ سے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں نہیں کر سکا، جو اللہ کا حکم تھا کیا تو، لیکن اس کی شان کے مطابق نہیں کر سکا۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے۔ ہاں جی، جو بچے بیٹھے ہوئے ہو، والدین سے نیک سلوک کا کیا مطلب ہے؟ ماما کہہ رہی ہیں کہ برتن دھو تو دھو، ماما کہہ رہی ہیں میڈ نہیں آئی صفائی کر دو تو کر دو، آئے ماما تو یہ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ اس بات پر، اور جو آج نہیں آئی نا ان کو یہ بات بتانی ہے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ
تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ یہاں اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ لازمی نیک سلوک آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو شرک کا حکم دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کنڈے کر لو، شبراتیں منا لو، ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، پھر ان کو سمجھانا ہے، بدتمیزی تب بھی نہیں کہ میں تو سب جان گی ماما آپ کو نہیں پتا، ایسے نہیں، پھر طریقے سے گائیڈ کریں کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا، ایسے نہیں کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، ان کی جو والدہ تھی نا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، ان کی سٹرائک چلی تھی، بھوک کی، فاقہ، دھوپ میں بیٹھوں گی، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ لوگوں نے انہیں تانے دیے کہ تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے، والدہ نے کھا پی نہیں رہی ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تھا میری 100 مائیں بھی ایسی آ جائے تو میں دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ روڈنس کا کچھ بہیو نہیں کیا تھا، وہ گئے ان کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کے ڈالتے تھے کہ ماما کھا لے، ماما کھا، انہیں محبت سے کھلاتے رہے، اور یہ ساتھ میں کہتے رہے میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آنے والے وقت میں پھر وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یہاں بھی ہمیں اللہ کی دیکھو بادشاہت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں گے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا میں تم نے عمل کیا کیے تھے، ٹھیک ہے۔ جتنا علم یا جتنا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو دے دیا نا، وہ اس اختیار کے مطابق لکھ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکالرز کہتے ہیں بعض باتیں تو ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے رجسٹر سے بھی مٹا دے گا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا، اللہ اپنے سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم بتائیں گے۔ اب ہماری اچھی شاندار ہم نے وہ اپنی بک تیار کی ہو، اپنی کاپی ہوم ورک کی جو ہمارا رجسٹر کرامن کاتبین کے پاس ہے، تو اللہ ہمیں بتائیں گے تو ہم خوش نہیں ہوں گے کیا کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ بھی کر لیا تھا، تم نے یہ بھی کر لیا تھا؟ اس وقت ہماری کیا فیلنگز ہوں گے؟ ہم اتنے خوش ہوں گے نا کہ ہاں اللہ ہم نے یہ بھی کر لیا تھا۔ پھر ہمارا دل چاہے گا ہم نبی کو بھی بتائیں کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ بھی کر لیا تھا، ملاقاتیں تو ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے گند کہ تم اللہ کہ تم نے یہ کیا تھا، فلاں وقت پہ گئی تھی تو تم نے جھوٹ بولا تھا، میں نے تو منع کیا تھا، وہاں پر گئی تھی تو غیبت کر لی تھی تم نے، یہ کہ کتنا بندہ شرمندہ ہوگا اس وقت، نبی کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے۔ یہی ہے ہماری دعا نماز پڑھتے ہوئے، ان امتا، اللہ ہمیں ان امتا کا ساتھ دینا، ہمیں صالحین کا ساتھ دینا۔ تو یہاں تو اللہ خود دے رہا ہے، وہ ہم مانگ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ ہمیں صالحین کا ساتھ چاہیے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں شامل کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے تمہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، نیک عمل کرو تو اللہ کہتے ہیں سارے لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ کس کس سے ملنا چاہتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو نا، کہ ہم دیکھیں تو صحیح، بھائی ہماری جیسی مٹی سے بنے تھے وہ، پھر مار کھائے جا رہے تھے، انہوں نے تو پورا قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، اور انہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی بہت بعد میں کی ہے۔ انہوں نے تو بس سنا تھا ادھر ادھر سے اپنے مالکوں سے، وہ کہہ رہے تھے کوئی نبی آ گیا ہے اور وہی دین کی باتیں کرتا ہے، وہیں سے دل نرم ہو گیا تھا کہ وہ باتیں ٹھیک ہے، نبی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ کیسے حضرت بلال تھے؟ حضرت سمیہ کو دیکھ لو، ایک عورت تھی، ابو جہل کہتا تھا ٹھیک ہے تم یہ کہہ دو جو تم کہتی ہو نا کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہو کہ بت بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی تھی میں نہیں کہتی۔ ابو جہل اس نے شرمگاہ پہ نیزہ مارا، مروا لیا نا انہوں نے اپنے آپ کو، مارنے دیا نا اپنے آپ کو، ہوا کیا؟ یہی ملا ان کو، صالحین میں شامل ہو گئے۔ اب ہم ان سب سے ملنا چاہتے ہیں نا، تو پھر وہی کرنا ہے کہ نیک عمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے اعمال جو آپ لوگ کرتے تھے مجھے کوئی بتایا کرو کہ وہ چیز مجھ میں تھی، اب میں وہ نہیں کرتی، پھر مجھے پتا چلے گا نا کہ دوائی کا اثر ہو رہا ہے، نہیں تو مجھے لگے گا بس سیرپ پیے جا رہی ہیں گٹا گٹ گٹا گٹ گٹا گٹ، بد پرہیزی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جو اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا رسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا ہم دل سے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ یہاں پہ منافقین کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ تھالی کے بینگن ہے، جہاں ان کو لگتا ہے نا کہ فائدہ اسی کی طرف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں لگا نا نیاز بک رہی ہے تو چلے جاتے ہیں روٹی کھانے، پھر لگا دین کی محفل ہے بعد میں تو کچھ ملے گا تو چلو پھر ادھر آ جاؤ ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ کیا کرتے ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، دونوں حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو اللہ کو پتہ ہے کون ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر مدینہ میں
صحابہ کو اصل میں یہ احساس دلا دیا تھا کہ تمہارے درمیان میں منافقین موجود ہیں، نشانیوں سے جان لو۔ اللہ نے نام نہیں بتائے، کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہے غیبت نہ کرو، تو اللہ ہمیں کیسے نام بتا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، صرف ابو لہب کا نام اس میں آتا ہے، وہ بھی کیوں آ رہا ہے کہ اس نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ نبی کے، اللہ نے کہا تیرے ٹوٹ جائیں، جاؤ ابو لہب کے بھی ٹوٹ جائیں۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے۔ ولید بن مغیرہ ہے نا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا دل ذرا نرم ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں۔ چلے گئے باقی اس کے پاس ملنے کے لیے کہ بس اپنے دین سے پھر گئے، تو اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ وہاں پر جہنم ہے، آخرت کا جواب دینا پڑے گا، تو فکر نہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کا جو ہے بار اٹھا لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں، کوئی کسی کے گناہوں کا وزن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابھی بھی آپ سے کوئی چیز اپنی مرضی ٹوٹتی آپ سے ہے تو آپ کہتے ہو کہ بچے سے ٹوٹ گئی ہے، میڈ ٹوٹ گئی ہے، میڈ نے توڑ دی ہے، ٹھیک ہے، ہنڈیا نہیں، وہ آپ نے چولہا خود بند نہیں کیا تھا وقت پر، اور کہتے ہو بچے کو کہا بھی تھا چولہا بند کر دو، ہنڈیا جل گئی ہے۔ تو ابھی بھی انسان جو ہے نا اپنے اوپر کچھ لینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ہم تو شہزادے ہیں، ہم سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں حالانکہ ہسبینڈ کیا کرنا ہے، ماریں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہی ہوگا نا ہنڈیا جل گئی ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے میرے اوپر بات نہ آئے۔ تو اس دن تو ہول ناکیاں ہوں گی، ہول ناکیوں میں وہ کیسے چاہے گا کہ میرے اوپر بات آئے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رد کرتے ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ سراسر جھوٹے ہی لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا اور جو کچھ یہ افترا کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اب دوسروں کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ اپنا تو انہوں نے جو شرک کیا اٹھایا، اب جو دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ نبی کو یہ باتیں کرو وہ باتیں کرو، مذاق اڑا رہے، گروپ بنا کے، اور آگے بھی بچوں کو لگایا ہوا ہے، تو ان کا بھی تو بوجھ اٹھائیں گے نا۔ پھر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہیں بن سکتی تو آپ کے بچوں کا بننا مشکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آپ خود ان کو غلط اور گمراہی کی طرف لے گئی تھی، آپ نے خود ان کے سر کور نہیں کیے تھے، آپ نے خود ان کو شارٹ کٹس پہنائے تھے، آپ نے ان کو کیپریز پہنائی تھی، سلیو لیس پہنائے تھے، ٹھیک ہے، آگے انہوں نے اپنے اولادوں کو سلیو لیس پہنائے تھے، اب آپ نے اپنی اولادوں کو پہنائے، آپ اپنا بوجھ اٹھائیں گی، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو پہنایا، آپ اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گی، اگلی نسل تو ساری کشتی خراب ہے، یہ تو قوم عاد تو قوم سمود کی طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے، ہماری قوم میں ہماری جو نسلیں ہیں قوم عاد یا قوم سمود بنے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچا کے رکھے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کشتی والوں کو بچا لیا تھا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کے فالوورز کو انہوں نے بچا لیا تھا، ہماری نسلوں کو بھی بچا کے رکھے، آمین۔ اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، ان کے لیے آسانیاں کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔